عید میلاد پر جلسے کا انعقاد کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں تم جلسے میں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، یہ جلسے میں پیسہ خرچ نہ کر کے کسی غریب کی شادی کر دو۔ وہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ تم ڈیکوریشن کرتے ہو، ڈیکوریشن نہ کرنے کی بنا پر بلکہ تم کسی غریب کی شادی کر دو۔ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سوال صرف عید میلاد پر ہی کیوں سمجھ میں آتا ہے؟ تم 50 لاکھ کی گاڑی میں گھومتے ہو، 5 لاکھ کی گاڑی سے گھومو، 45 لاکھ غریبوں میں خرچ کر دو۔ تم بہترین محلات میں رہتے ہو، تم جھوپڑیوں میں رہو، ان محلات کو بیچ کر کے مسلمانوں کی مدد کر دو، کیونکہ ہم نبی کریم علیہ السلام کا میلاد بھی منائیں گے اور غریبوں کو کھانا بھی کھلائیں گے۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کا میلاد بھی منائیں گے اور لوگوں میں امن، چین اور سکون کا پرچار بھی کریں گے۔ آپ دیکھیے آج ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جب 2 عیدیں ہیں تو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ سے اور ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کے گھر میں وہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی آپ پورے محلے میں چرچا کرتے ہیں، پورے محلے میں آپ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، جبکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ بچہ آگے چل کے آپ کے لیے رحمت بنے گا یا زحمت بنے گا، یہ معلوم نہیں کہ وہ بچہ آپ کو آگے چل کر کے آرام دے گا یا تکلیف دے گا، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی آپ نے اس کے لیے جو ہے بہترین کھانے پکوائے، اس کی آمد کی خوشی میں لوگوں میں آپ نے مٹھائیاں تقسیم کریں۔ تو ایک وہ بچہ کہ مستقبل میں اس کے نفع اور نقصان کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ نبی رحمت وہ ہمارے لیے نبی رحمت ہے کہ دنیا میں بھی سکون پہنچا رہے ہیں، قبر کی اندھیری کوٹری میں بھی نبی کریم ہمارے لیے روشن چراغ لے کے حاضر ہوں گے، اور جب کل قیامت کے دن امت پل صراط سے گزرتی ہوگی تب بھی نبی کریم رب سلم کی دعا کہہ کر کے امت کو پار کرانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا ہمارے اوپر فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے اوپر نبی کریم علیہ السلام کی یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن اس نعمت جو اللہ آپ کو دے اس نعمت کی قدر کیجئے، اس نعمت کی معرفت حاصل کیجئے، اس نعمت کا چرچا کرنے کی کوشش کیجئے۔ مثال کے طور پر آج آپ کے درمیان کوئی 4 ویلر گاڑی ہو، جب آپ 4 ویلر گاڑی لے کر کے آتے ہیں تو آپ اس کے اندر فاتحہ کرتے ہیں، اس کے لانے کی خوشی میں لوگوں میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، لوگوں میں ایک دن مٹھائی تقسیم کرنے سے آپ خوشی حاصل کرتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کے کسی ڈاکٹر کے یہاں، کسی انجینئر کے یہاں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی خانقاہ میں، کسی اپنے عزیز و اقارب کے جاتے ہیں تو مٹھائی بانٹ کر کے تو ایک دن خوشی حاصل ہوئی تھی، لیکن گاڑی میں جب بیٹھتے ہو تب خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منا کر کے تو تمہیں ایک دن خوشی حاصل ہوئی ہے، لیکن نبی نے جیسا کیا ہے ویسا کرنے والے بن جاؤ، ہر دن عید میلاد ہو جائے گی۔ نبی جیسا بولے تھے ویسا بولنے والے بن جاؤ، ہر دن تمہارے لیے عید میلاد ہو جائے گی۔ نبی کریم نے جیسا لوگوں کے ساتھ اخلاق حسنہ کی تعلیم اور تکمیل کی تھی آپ ویسا کرنے والے بن جائیے، ہر دن عید میلاد کا دن بن جائے گا۔ نبی کریم نے جیسے چھوٹوں پہ شفقت کی تھی اور بڑوں کی عزت کی تھی، ویسے ہی آپ اگر چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے اور بڑوں کی عزت کرنے والے بن جائیں تو یہ دن، وہ لمحہ، وہ وقت عید میلاد کا بن جائے گا۔ تو نعمت تو آپ کو ایک دن ملتی ہے، لیکن جو لوگ نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہر دن ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو صرف اس عید میلاد کی 12 ربیع النور کو آپ عید میلاد نہ بنائیں، بلکہ نبی کریم کی سیرت کی طرح چلنا شروع کر دیں، نبی کے کہنے کی طرح کہنا شروع کر دیں، نبی کے دیکھنے کی طرح دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کا دیکھنا عید میلاد ہو جائے گا، آپ کا چلنا عید میلاد ہو جائے گا، آپ کا بولنا عید میلاد ہو جائے گا، اور آپ کی اپنے بچوں کے لیے نیک تربیت عید میلاد ہو جائے گی۔ نبی کریم تو ایک دن تشریف لا کر کے امت کو رحمت کا پیغام دیا تھا، لیکن آپ جب اس طریقے سے چلنے لگیں گے تو آپ کا ہر لمحہ عید میلاد کی تقریب سعید بن جائے گا۔ لیکن یہ سب چیزیں ہوں گی کب؟ جب آپ صحیح معنی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں نبی کریم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے مقصد کو بیان کیا، اور اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس بات پہ گواہ ہیں؟ دنیا کے امور کے لیے نبی کریم آخرت کے امور پہ گواہ ہیں، اور آخرت کے امور پہ دنیا میں گواہ ہیں۔ جنت آخرت کی چیز ہے، دوزخ آخرت کی چیز ہے، میزان آخرت کی چیز ہے، پل صراط آخرت کی چیز ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امور کی ہمیں دنیا میں بشارت دی کہ اللہ نے جنت بنائی ہے نیکوں کے لیے، جہنم بنائی ہے بدکاروں کے لیے، پل صراط بنایا ہے گزرنے کے لیے، میزان عمل بنایا ہے تولنے کے لیے۔ اور اس امت اور اس جہان کی گواہی نبی کریم آخرت میں دیں گے۔ کیا گواہی؟ کہ تمام انبیاء آئے، تمام انبیاء نے اپنی امموں کو، اپنی امتوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، اپنی امت کو جہنم سے ڈرانے کی کوشش کری اور جنت کی خوشخبری دی۔ اس بات کی خوشخبری اور اس بات کی گواہی کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کل قیامت میں دیں گے۔ تو ایک تو معنی یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا بن کر کے آئے ہیں؟ گواہ بن کر کے آئے ہیں۔ اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت میں گواہ بن کر کے آئے ہیں۔ کیسے گواہ بن کر کے آئے ہیں؟ کہ کوئی سورج کو پوجنے لگا، کوئی چاند کو پوجنے لگا، کوئی شجر و قمر کو پوجنے لگا، کوئی حجر و شجر کو پوجنے لگا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ درس دیا، نہ سورج پوجنے کے قابل ہے، نہ چاند پوجنے کے قابل ہے، نہ حجر و شجر پوجنے کے قابل ہے، نہ درخت پوجنے کے قابل ہے، نہ زمین پوجنے کے قابل ہے، نہ دریا پوجنے کے قابل ہے، بلکہ اگر کسی کی عبادت کی جائے اور عبادت کا کوئی مستحق ہے تو وہ پروردگار عالم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ للہ الواحد القہار ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ قہار و جبار ہے، کہ جس کی عبادت کی جائے گی، تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ عبادت کے مستحق نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی سب پروردگار عالم نے ہی پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ پیغام عام کیسے ہوا؟ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام، تاریخ میں آتا ہے 1,24,000 کل کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، 1,24,000، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ لیکن جب نبی کریم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اور ان کے درمیان اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ رہا۔ ان 500 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغام دینے کے لیے نہیں آیا۔ جب ایک ایک وقت میں 2 نبی ہوتے تھے، 4 نبی ہوتے تھے، 10 نبی ہوتے تھے، تو قوم اتنی بگڑ چکی تھی۔ لیکن جب یہ 500 سال کا عرصہ ہو گیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، تو امت کتنی بگڑ چکی ہوگی۔ لوگ جس چیز سے فائدہ حاصل کرتے تھے اس کی تعظیم کرتے تھے، پھر تعظیم کرنے کے بعد اس کی عبادت کرتے تھے۔ کسی نے دیکھا کہ سورج سے روشنی ملتی ہے، لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ کسی نے دیکھا کہ چاند سے چاندنی ملتی ہے، لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ کسی نے دیکھا کہ درخت سے ہمیں پھل ملتے ہیں، لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ کسی نے دیکھا کہ پتھر سے ہمیں گھر میں لگا دیں تو مضبوطی ملتی ہے، تو لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ کسی نے دیکھا کہ پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے، لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن جب عرب کی دھرتی پہ لوگوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا، اور وہ لوگ جو پانی کو چمتکار مانتے تھے، جو سورج کو نمسکار کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم پتھر کو تو اس لیے پوچھتے تھے یہ مضبوط ہے، لیکن نبی رحمت تو وہ ہے کہ جو زبان سے کہہ دیں تو پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ ہم تو چاند کو پوچھتے تھے، نبی رحمت تو وہ ہے کہ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم تو سورج کی عبادت کرتے تھے، نبی رحمت تو وہ ہے کہ اگر سورج کو اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ آتا ہے۔ ارے ہم تو درخت کی پوجا کرتے ہیں، نبی رحمت تو وہ ہے کہ جب نبی رحمت درخت کو بلاتے ہیں تو درخت ان کے قریب آ جاتا ہے۔ جب نبی رحمت درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ان کو سلام کرتا ہے۔ ارے ہم تو پانی کی پوجا کرتے ہیں، نبی کریم تو وہ ہے کہ جو پانی پہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم تو وہ ہیں کہ جن کے کہنے پہ پانی چلتا بھی ہے اور پانی رکتا بھی ہے۔ لوگوں نے سمجھا ان سے زیادہ شکتیشالی انسان
پتھر نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، بلکہ انسان ہے۔ اب جب ساری انسانیت اللہ کے قدم میں، اللہ کے نبی کے تلووں میں جھک جاتی تھی، تو نبی کریم کبھی اس کو ظہر میں لے جا کے، کبھی عصر میں لے جا کے، کبھی مغرب میں لے جا کے، کبھی عشاء میں لے جا کے، کبھی فجر میں لے جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیتے تھے، اور اس انسانیت سے کہتے تھے اے انسان، جو تم معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہو، یہ ان کے مستحق نہیں ہے، بلکہ مستحق وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان اور رحیم ہوا کرتا ہے۔ تو ایک تو نبی کریم علیہ السلام کا گواہ بننے کا مطلب یہ ہوا، اللہ کے نبی امت کے لیے اللہ کی وحدانیت کی طرف سے گواہ بن کر کے آئے تھے۔ اور تیسرا مطلب اس گواہ ہونے کا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے گواہ آپ کس کو مانتے ہیں؟ جو موقع پہ حاضر رہا ہو۔ کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے اور مسئلہ ہو جانے کے بعد آپ سے دریافت کیا جائے آپ موجود تھے، آپ کہیں گے نہیں میں نے سنا ہے، تو سننے والے کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، بلکہ گواہی مانی نہیں جاتی ہے۔ معتبر تو آپ چھوڑیے، گواہی مانی جاتی ہے کس کی؟ کہ جس نے دیکھا ہو، جو موقع پہ موجود ہو۔ حضرت آدم آئے، اپنی امت کو درس دیا اللہ کی وحدانیت کرو۔ امت نے پوچھا اے آدم کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت آدم کہنے لگے نہیں میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، صرف سنا ہے۔ حضرت موسیٰ آئے، اپنی امت کو ڈرایا، امت نے کہا کیا تم نے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت ہارون آئے، حضرت شعیب آئے، حضرت لوط آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت یوسف آئے، اپنی امتوں کو درس دینے لگے۔ جب درس دیا، لوگوں نے پوچھا کہ جس اللہ کا تم ہم سے کلمہ پڑھوانے کی کوشش کر رہے ہو، کیا تم نے اس کو دیکھا بھی ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ سب نبی نے کہا ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جب باری ہم سب کے نبی کی آتی ہے، آمنہ کے تاجدار کی آتی ہے، مدینے کے تاجدار کی آتی ہے، آمنہ کے لال کی آتی ہے، فخر موجودات کی آتی ہے، جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے نبی کریم نے اللہ کی وحدانیت کا حکم دیا تھا، تو لوگوں نے کہا تھا کیا تم بھی تو اور نبی کی طرح نہیں ہو کہ تم نے سنا ہے؟ تو نبی کریم نے کہا تھا محمد بن عبداللہ نے سنا نہیں ہے بلکہ اپنی نگاہوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ اور آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ نبی کریم نے طور سے نہیں بلکہ نور سے دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ نے طور سے دیکھا تھا اور میرے نبی نے نور سے دیکھا تھا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان اور رفعت اور عظمت ہے کہ تمام انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن کسی نے اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، جب اللہ نے معراج کرنے کے لیے بلایا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نگاہوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا تھا۔ اور یہاں ایک نقطہ اور میں آپ کو بتا دوں، آج آپ دیکھیں گے کہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے متعلق یہ کہنے لگتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ نبی تو ہم جیسے تھے، نبی ہم جیسے بشر تھے۔ ارے نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو معراج کے واقعے کو سمجھو کہ جب نبی کریم علیہ السلام اللہ کے دیدار کے لیے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو جب اللہ کے نبی حضرت جبریل کے ساتھ جاتے ہیں براق کے ذریعے، تو براق کو ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا کیا گیا۔ نبی کریم اس پہ سوار ہوئے، سواری کر کے گئے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں جانے کی حاضری ہوئی تو معلوم ہے وہ فرشتہ جن کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو جبریل امی کہا جاتا ہے، جبریل امی نے بھی بارگاہ رسالت میں عرض کری اے نبی اکرم اگر اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ ارے جب سید الملائکہ نبی کے مقام کو نہ سمجھ سکے تو یہ ہندوستان کا بیکار نبی کے مقام کو سمجھے گا۔ جب حضرت جبریل امی فرما رہے ہیں اے نبی اگر میں آپ کے ساتھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے، تو یہ کہہ رہا ہے نبی ہماری طرح بشر ہیں، اگر نبی تمہاری طرح بشر ہیں تو نبی کا 5 وقت اذان میں نام آتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ نبی کا نام پڑھ کر کے انسان مسلمان ہوتا ہے، نبی
نبی کی جب قبر کی زیارت کر لیتا ہے تو نبی خود فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو میرے قبر کو دیکھ لیتا ہے اس پہ میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو نبی ہماری طرح ہے، اگر نبی تمہاری طرح ہے تو تم نماز میں اپنے باپ پہ درود پڑھو، نبی پاک پہ کیوں درود پڑھتے ہو؟ کسی بھی علماء مفتی سے فتویٰ لے لو، جب تک نبی کریم کی بارگاہ میں نماز میں بھی آپ صلاۃ و سلام پیش نہیں کر سکتے اس وقت آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، رفعت اور بلندی۔ اور آپ یہاں یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی کتنی فکر تھی۔ میں آپ سے ایک سوال کروں اور جواب آپ کو دینا ہے۔ آپ یہ بتائیں، جب آپ کسی مقدمے کے لیے، کسی مسئلے کے لیے کسی ڈی ایم اور ایس ڈی ایم کے درمیان اپنی فائل لے کے جاتے ہیں تو پہلی اپنی فائل پیش کرتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کی فائل پیش کرتے ہیں؟ اپنی فائل پیش کریں گے۔ کوئی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ اپنے پورے محلے کی کہیں گے، محلہ جائے الگ۔ آج اتنے زمانے میں موقع ملا ہے ڈی ایم ایس ڈی ایم صاحب، منتری سنتری صاحب سے آج بات کرنے کا۔ آج تو اپنے لیے بات کی جائے گی، اپنے بچوں کے لیے بات کی جائے گی، اپنی امیج کے لیے بات کی جائے گی۔ لیکن دیکھو ہم سب کے نبی، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال، جب معراج پہ جاتے ہیں تو نبی کریم اپنی بات نہیں بلکہ امت کی بخشش کی بات کرتے ہیں۔ وہ نبی کی جس نے معراج میں اپنی امت کو نہ بھلایا ہو، آج وہ امت نبی کے فرمان کو بھلا بیٹھی ہے۔ وہ نبی کے جو پیدا ہو رہے ہیں، تو بچہ تو جب پیدا ہوتا ہے روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم جب پیدا ہو رہے ہیں تو اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ نبی کریم اپنے قبر انور میں مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہیں، لیکن اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اور وہ نبی کہ جو نہ معراج میں بھولے، نہ قبر میں بھولے، نہ حشر میں بھولے، نہ نشر میں بھولے، نہ پیدائش میں بھولے، نہ قاب قوسین میں بھولے، آج اس نبی کو اس کی امت بھلا چکی ہے۔ اگر آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کو بھلایا کہ نہیں بھلایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بھلایا کہ نہیں بھلایا، نبی کے اقوال کو بھلایا کہ نہیں بھلایا، یہ انہی سب باتوں کا نتیجہ ہے۔ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے عزیزان باوقار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیے۔ اور میں تو آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو نثر میں سنا رہا ہوں، لیکن ابھی میرے خطاب کے دوران عالی جناب شاعر اسلام نعیم اختر صاحب جو ماشاءاللہ موئی قاضیان سے تشریف لائے ہیں، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو ان کی زبان سے منظوم خراج عقیدت کے طور پہ سننے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ طویل چونکہ وقت بھی کافی ہو رہا ہے اور مائک بھی بہرحال ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ اور کچھ مزید بولا جائے، دو تین باتیں اور میں آپ کے گوشے گزار کروں گا اور پھر اپنی جگہ لے لوں گا، پھر شاعر اسلام نعیم اختر صاحب کے بہترین کلام کو سننا ہے۔ بہت عمدہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ الرحمن، آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی اور آپ کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت کیا تھی؟ اللہ نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ دوسری صفت، اللہ نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا اور نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو ڈراتے تھے جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے۔ تیسری صفت، چوتھی صفت کیا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کہ نبی دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ تمہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال اس دنیا میں ایسی ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ دسترخوان لگوائے، کوئی بادشاہ دسترخوان لگوائے، اس پہ اچھے کھانے رکھے اور پھر کسی وزیر کو یہ حکم دے کہ پورے شہر میں اعلان کر دو
آج بادشاہ نے تمہاری دعوت بھی کی ہے اور تمہارے لیے اچھے کھانے بھی پکوائے ہیں۔ تو نبی کریم بخاری شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو بادشاہ کی دعوت پہ آئے گا، اس کو بادشاہ کی دعوت پہ آنے کے ساتھ دو چیزیں ملیں گی، ایک تو اچھا کھانا ملے گا اور دوسرا بادشاہ کی زیارت ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری مثال ایسے ہی ہے، اگر تم میرا حکم مانو گے تو تمہیں تقوی ملے گا، اللہ کا مقرب ملے گا، اور اللہ نے جو جنت الفردوس بنائی ہے اس میں تمہیں ٹھکانہ ملے گا۔ اور اگر میری بات کو نہیں مانو گے تو یاد رکھو مردود ہو جاؤ گے، یاد رکھو دنیا میں خائب و خاسر ہو جاؤ گے، اور اگر اس دنیا سے نیک نہیں بلکہ بدکار بن کے جاؤ گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ کہ ہمیں اپنا ٹھکانہ جنت کو بنانا ہے یا جہنم کو بنانا ہے۔ اب پانچویں صفت بہت تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سراج منیر۔ اور سراج منیر کا معنی ہوتا ہے روشن چراغ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ روشن چراغ۔ اب یہ بتائیے اگر آپ کے گھر میں اندھیرا ہو اور آپ اپنے کمرے میں چراغ جلا لیں تو کیا اندھیرا باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ آپ کا کمرہ اگر اندھیرے سے گپ ہو اور اس میں آپ چراغ جلا لیں تو اس میں اندھیرا باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اندھیرا چھٹ جائے گا، وہاں نور آ جائے گا، نورانیت آ جائے گی، روشنی آ جائے گی۔ تو اللہ نے نبی کریم کو سراج منیر اس لیے بنا کے بھیجا ہے تاکہ لوگ چلیں تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی چراغ سے روشنی حاصل کریں کہ ہمیں چلنا کیسے ہے، ہمیں بولنا کیسے ہے، ہمیں کھانا کیسے ہے، ہمیں پینا کیسے ہے، ہمیں رہنا کیسے ہے، ہمیں سونا کیسے ہے، ہمیں جینا کیسے ہے، ہمیں مرنا کیسے ہے۔ نبی کریم کو اللہ نے سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، اور جس کے پاس روشنی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی گمراہی نہیں ہوتی، جس کے پاس روشنی ہوتی ہے اس کے پاس اندھیرا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم نے سمجھا ہوتا اور نبی کریم علیہ السلام کو ہم نے روشن چراغ سمجھا ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اگر ہمارے پاس ہوتی تو عزیزان باوقار یہ آج حالات ہمارے سامنے پیش نہیں آتے۔ لیکن کہ آپ اپنی زندگی سے سوال کرنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کے سیرت، نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں، نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق، نبی کریم علیہ السلام کا کردار آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنی زندگی سے سوال کرنے کی کوشش کرے کہ کتنا نبی کا ایمان، کتنا نبی کا جذبہ، کتنی نبی کی سیرت، کتنا نبی کا کیریکٹر، کتنا نبی کا کردار ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج ہماری صورتحال تو اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آج ہمارے پاس نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق تک موجود نہیں ہے۔ نبی کریم کا اخلاق کریمانہ کیسا اخلاق تھا نبی کریم کا کہ ایک یہودی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد سرکار اس وقت مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ نبی کریم اپنے صحابہ کو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ایک سخت چادر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اور کھینچتے ہوئے سرکار کو اس نے بہت زیادہ سخت کلمات کہے، اور جب نبی کریم کے کاندھے سے اس نے وہ چادر کو کھینچا تو نبی کریم کے کاندھے مبارک سے خون بہنے لگا۔ صحابہ اس کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ان صحابہ کو روک دیا اور نبی کریم نے اس کو مال عطا کیا۔ کس کو؟ ایک نان مسلم کو مال عطا کیا۔ جب مال عطا کر دیا، جب وہ واپس ہو گیا، دوبارہ پھر آیا، اور آنے کے بعد اس نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، دوبارہ پھر تم کیوں، کہ ابھی مال میں کمی رہ گئی ہے، کیا اور مال چاہیے؟ اس نے کہا نہیں، اب مال نہیں بلکہ ایمان کی دولت چاہیے، اب کچھ اور نہیں بلکہ آپ کا کلمہ چاہیے، کیونکہ میں نے امم سابقہ میں یہ پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جو ان کو جتنی گالیاں دیتا ہے وہ اتنی ہی دعائیں دیتے ہیں، جو ان کی راہ میں کانٹے بچھاتا ہے وہ پھول بچاتے ہیں، تو ان سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے اخلاق کریمانہ سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں اپنے یہودی مذہب کو چھوڑ کر کے آپ کا مذہب اختیار کرتا ہوں، اور وہ بندہ مومن لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے نبی کریم کی غلامی کا طوق ڈال لیتا ہے، اور وہ بندہ حلقہ بغوش اسلام ہو جایا کرتا ہے۔
یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق تھا، یہ ہمارے درمیان موجود ہے؟ ہمارے درمیان تو اخلاق نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے۔ بڑوں کی عزت ہم نہیں کر رہے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت ہم نہیں کر رہے ہیں، اپنے بڑوں کا ادب و احترام، محلے میں کوئی بڑا ہے اس کو سلام و کلام ہم نہیں کر رہے ہیں، اور پھر ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ غلام ہیں غلام ہیں، غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے۔ ارے موت قبول مت کیجیے، 5 وقت کی نماز قبول کر لیجیے، یہی آپ کا عشق رسول ہے۔ موت مت قبول کیجیے، زکوٰۃ قبول کر لیجیے، یہی عشق رسول ہے۔ موت قبول مت کیجیے، حج قبول کر لیجیے، یہی آپ کا عشق رسول ہے۔ اس لیے عزیزان باوقار اپنی زندگی کو نیک بنانے کی کوشش کرو، اور اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے؟ سراج منیر، روشن چراغ عطا فرمایا ہے۔ میں نے آپ سے سوال بھی کرا، آپ نے اس سوال کا جواب بھی دیا کہ جس کے پاس جب چراغ ہوتا ہے تو اس کے پاس اندھیرا نہیں رہتا، جس کے پاس ٹیوب لائٹ ہوتی ہے پھر اس کے پاس اندھیرا نہیں رہتا۔ تو یا تو آپ ٹیوب لائٹ کو جلا نہیں رہے ہیں، اور اگر ٹیوب لائٹ کو جلا رہے ہیں تو پھر آپ کا کمرہ بند ہے، کیونکہ یاد رکھو یہاں روشنی ہو رہی ہے، اس روشنی کو اگر آپ کو کمرے میں لینا ہے تو اس کمرے کی کھڑکی کو کھولنا ہوگا، اس کمرے کے دروازے کو کھولنا ہوگا۔ تو اللہ نے نبی کریم کی زندگی کو سراج منیر تو بنایا ہے، لیکن جو اللہ نے ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں دل رکھا ہے، اس دل کی کھولنا ہوگا، اس دل کے دروازے کو کھولنا ہوگا، تب یہاں پر روشنی داخل ہوگی، اور جب یہاں روشنی داخل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی نورانیت آئے گی، اور جس قلب میں اللہ کی نورانیت ہوتی ہے وہاں معصیت نہیں ہوتی، اور جس دل میں معصیت ہوتی ہے وہاں اللہ کا نور نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے جہاں سے عطر کی خوشبو آئے تو گندگی کی بو نہیں آئے گی، اور جہاں سے گندگی کی بو آئے تو عطر کی خوشبو نہیں آ سکتی۔ ایک گلاس میں یا تو بیک وقت آپ صرف اور صرف پانی رکھ سکتے ہیں، یا دودھ رکھ سکتے ہیں، یا چائے رکھ سکتے ہیں، یا شربت رکھ سکتے ہیں، تو دل بھی اللہ نے ہمارے سینے میں 2 نہیں رکھے بلکہ ایک رکھا ہے۔ اگر اس میں اللہ کی محبت ہوگی تو دنیا کی محبت نہیں ہوگی، اور اگر دنیا کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت نہیں ہوگی۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کون سی محبت ہمیں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سراج منیر دیا ہے، روشن چراغ عطا فرمایا ہے۔ اب بس اسی روشن چراغ کی 2-3 صفتیں ہیں، وہ آپ سماعت کریں، اور پھر میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ یہ سب کو معلوم ہے کہ چراغ کے مقابلے روشنی، آپ یہ بتائیے چراغ کی زیادہ ہے یا سورج کی زیادہ ہے؟ سورج کی زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے جب نبی کریم کی سیرت طیبہ کو اور نبی کریم کی زندگی کا تعارف کرایا تو یہ نہیں فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو سورج بنا کے بھیجا ہے، فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا اے پروردگار عالم، روشنی تو چراغ سے بھی ملتی ہے، روشنی سورج سے بھی ملتی ہے، لیکن چراغ کے مقابلے روشنی سورج سے زیادہ ملتی ہے، تو اے نبی معظم، اے اللہ رب العزت، اے پروردگار عالم، تو نے نبی کو قرآن عظیم میں سراج منیر کیوں کہا اور سورج کیوں نہیں کہا؟ تو آپ جب مفسرین کو پڑھیں گے، جب آپ حکماء کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا، اور آپ اپنی زندگی سے خود دیکھتے ہیں کہ وہ سورج کے روشنی تو خوب دیتا ہے، لیکن یہ سورج کی روشنی اور سورج کی گرماہٹ جاڑوں میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن گرمی میں بھاگتے ہیں آپ 8 بجے تک، 9 بجے تک، 10 بجے تک یہ سورج بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی 12، 1، 2 بجتے ہیں آپ اس سورج سے بچنے لگتے ہیں، کنارہ کرنے لگتے ہیں، ہٹنے لگتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے سورج بنا کے نہیں بلکہ سراج منیر بنا کے بھیجا ہے، چونکہ سورج ایک وقت کے لیے اگر ہمیں آرام دیتا ہے تو دوسرے وقت میں تکلیف بھی دیتا ہے، لیکن ہمارا سراج منیر جو ہوتا ہے، جو ہمارا روشن چراغ ہوتا ہے، وہ ہمیں کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کریم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، کسی کے لیے زحمت بن کے نہیں آئے ہیں۔ اب دوسری صفت سورج کی، سراج منیر کی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جب آج کے جو ایام چل رہے ہیں یہ مختصر ایام، مختصر کا مطلب چھوٹے دن ہو رہے ہیں اور راتیں بڑی ہو رہی ہیں۔ آپ میں سے جب کوئی شخص اپنے بچوں کو کسی اسکول کے ایڈمیشن کے لیے، کوئی کسی کو ہاسپٹل کے لیے، یا آپ میں سے جو شخص کڑھائی کرتے ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں، یہ جو پود لگاتے ہیں، آپ کا کام مکمل ہو یا نہ ہو، جب سورج کے ڈوبنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، سورج ڈوبنے لگتا ہے، آپ جنگل میں ہو، آپ سفر میں ہو، موٹر سائیکل کی آپ کی لائٹ خراب ہو، سامنے کا جگہ نہیں دکھ رہی ہو،
لیکن سورج کے جب ڈوبنے کا ٹائم ہو گیا تو وہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اپنا جو چراغ ہوتا ہے وہ بجھانے سے بجھتا ہے، اپنے آپ نہیں بجھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کریم کو سورج نہیں بلکہ سراج منیر بنا کے بھیجا ہے کہ سورج کتنا نبی نہیں ہے کہ کبھی انسان کا ساتھ دیں اور کبھی انسان کا ساتھ نہ دیں، بلکہ نبی کریم وہ سراج منیر ہے کہ بولنا کیسا ہے یہ نبی نے بتایا، چلنا کیسا ہے یہ نبی نے بتایا، کھانا کیسے شروع کرنا ہے یہ نبی نے بتایا، اختتام کے کیسا کرنا ہے یہ نبی نے بتایا، بچوں کی تربیت کیسا کرنا ہے یہ نبی نے بتایا، اپنے بڑوں کی عزت کرنا ہے یہ نبی نے بتایا، چھوٹوں پہ شفقت کیسا کرنا ہے یہ نبی نے بتایا، معاشرے میں کیسا رہنا ہے یہ نبی نے بتایا، پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے یہ نبی نے بتایا۔ نبی کریم نے سورج کی طرح ہمیں کبھی پکڑا اور کبھی چھوڑا نہیں، بلکہ زندگی میں ہر جگہ پکڑے ہوئے ہیں، اور اس پکڑنے کی حالت یہ ہے کہ جب پیدا ہو رہے ہیں تب بھی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور جب معراج پہ جا رہے ہیں تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ پھر تیسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے جو لوگ سبھی لوگ موجود ہیں، یہ بتائیے یہ سورج جو ڈوبتا ہے یہ وہی ہے یا بار بار نکلتا ہے؟ بھئی سورج ایک ہی ہے یا جب سے دنیا بنی ہے بھئی یہ ہے کہ سورج رات کو چھپتا ہے اور صبح کو پھر نکل آتا ہے؟ وہ دو سورج نہیں ہوئے۔ میرے پاس کوئی چیز ہے میں بار بار پہنوں اتاروں تو وہ چیز دو نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی چیز ہوگی۔ لیکن چراغ کی روشنی اور چراغ کی کوالٹی صفت یہ ہوتی ہے کہ سورج ہے تو جب سے دنیا بنی تب سے، لیکن سورج نے کوئی اپنا نائب پیدا نہیں کرا، سورج نے کوئی اپنا خلیفہ پیدا نہیں کرا، لیکن چراغ ایک ایسا اپنے آپ میں بردباری اور تحمل رکھتا ہے کہ چراغ خود بھی جلتا ہے، دوسروں کو بھی جلاتا ہے، خود بھی روشنی دیتا ہے، دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ تو نبی کریم نے ہمیں سے تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ نبی نے اپنے سینے سے صحابہ کو لگایا، ان کو روشن کر دیا، صحابہ نے اپنے سینے سے تابعی کو لگایا، ان کو روشن کر دیا، تابعی نے اپنے سینے سے تابعی کو لگایا، ان کو روشن کر دیا، انہوں نے غوث اعظم کو روشن کر دیا، انہوں نے مخدوم اشرف کو روشن کر دیا، انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی کو روشن کر دیا، انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کو روشن کر دیا، انہوں نے سرکار صابر پاک کو روشن کر دیا، انہوں نے سرکار شاہ جی میاں کو روشن کر دیا، انہوں نے فاضل بریلوی کو روشن کر دیا، بلکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ سورج آج دنیا سے ہے اور قیامت تک رہے گا، کوئی اپنا خلیفہ چھوڑ کے نہیں گیا، لیکن سراج منیر وہ روشن چراغ ہوتا ہے جو خود بھی جلتا ہے اور اپنے سینوں سے دوسرے چراغوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا سورج کی طرح کہ سورج ایک ہی ہے، کوئی خلیفہ پیدا نہیں کرا، لیکن چراغ کی یہ صفت اور کوالٹی ہے کہ چراغ خود بھی جلتا ہے، اپنے سینے سے دوسروں کو جلاتا ہے، دوسرا تیسروں کو جلاتا ہے، تیسرا چوتھے کو جلاتا ہے۔ جتنے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں اتنی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر چوتھی صفت چراغ کی کیا ہے؟ چراغ کی چوتھی صفت کہ آپ نے دیکھا جب آپ اپنے گھر میں چراغ جلا کر کے رکھ دیں تو آپ بھلے سے سو جائیں، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن وہ چراغ آپ کا بھلے سے ٹمٹما رہا ہے، لیکن آپ کے گھر کو روشن کیے ہوئے ہے۔ آپ بستر پہ آرام سے ہیں، رات کے 2 بج گئے 3 بج گئے، تھکن ہو گئی، سو رہے ہیں، لیکن آپ کا جو چراغ ہے وہ تھکن نہیں مان رہا ہے بلکہ جل رہا ہے، آپ کے گھر کو روشن کر رہا ہے، چوروں سے محفوظ کر رہا ہے، کیونکہ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں کسی کی نظر نہیں جاتی، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں لوگوں کی نظریں جاتی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ روشن چراغ ہیں کہ امتوں نے مصیبت دی لیکن نبی کریم دعائیں دے رہے ہیں، نبی کریم کی پیٹھ پر اوجری ڈال دی گئی لیکن نبی کریم اپنی امت کو دعائیں دے رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے بازار میں مجروح کیا جاتا ہے لیکن نبی کریم دعائیں دیتے ہیں، اور معلوم ہے ان دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کہ جو لوگ نبی کریم کو گالیاں دیتے تھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھول بچھانے بل گئے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جان لینے کی کوشش کرتے تھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جان نبی کریم کی جان پہ نچھاور کرنے والے بن گئے۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ جو خود نہ تھے راہ پہ غیروں کے ہادی بن گئے۔
صحابہ کون تھے جو خود ہدایت پہ نہ تھے، لیکن جب نبی کے سینے سے سینہ ملایا، نبی کی سیرت سے سیرت ملائی، نبی کے چہرے سے چہرہ ملایا، نبی کی ادا سے ادا ملائی، نبی کے کردار سے کردار ملایا، نبی کے کیریکٹر سے کیریکٹر ملایا، جو خود نہ تھے راہ پہ غیروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی نظر کیمیا کا اثر تھا کہ وہ صحابہ جو اونٹوں کو چراتے تھے، وہ صحابہ جو بکریوں کو چراتے تھے، آج جب صحابہ اللہ کے رسول پہ ایمان لے آتے ہیں تو صرف بکریوں کو چرانے والے نہیں، اونٹوں کو چرانے والے نہیں، بلکہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے عزیزان باوقار، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا سارا فلسفہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کے اندر کہہ دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام سے وفاداری، ان سے عہد و پیمان میں کھرے اترے ہو تو پھر اللہ رب العزت تمہیں لوح بھی دے دے گا، اللہ تمہیں قلم بھی دے دے گا، اور پھر تم اپنی زندگی کو اس طریقے سے بناؤ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب آپ نبی کریم کی غلامی کا توق اپنی گردن میں ڈال لو گے تو قوم اور یہ دنیا آپ کو اپنا امام بنا لے گی۔ آج آپ کو جو امام نہیں بنایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو چھوڑ دیا ہے، نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے عزیزان باوقار، اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ یہ عہد کرو، یہ وعدہ کرو، یہ عزم مصمم کرو کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو ویسا نہیں گزاریں گے جیسا پہلے گزارتے تھے۔ اب ہم اپنے نبی کی زندگی پڑھ کر کے سمجھ کر کے ایسا گزارنے کی کوشش کریں گے کہ جب کہیں سے گزریں گے تو ہم کہ ہمارے کیریکٹر، ہمارے کردار کو دیکھ کر کے سامنے والا یہ نہیں کہے گا یہ مسلمان آ رہا ہے، بلکہ کہے گا محمد رسول اللہ کا سراپا دین اور اسلام آ رہا ہے۔ لیکن یہ صفت جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تبھی اس کا اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ اس لیے عزیزان وقار، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا قال سے لے جا کر کے ہم سب کو حال کی طرف لے جانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے بڑے دردمندانہ طریقے سے امت کا فرض کفایہ کے طور پہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اشعار کہے تھے کہ یا رسول اللہ، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فخر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنَاتِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔